ہاں، ایک لڑکا وہ بھی تھا جو ایک دن دوستوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں ایک دن کتابوں کا مصنف بنوں گا۔ استاد سن لیتے ہیں اور آ کے دوستوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا تھا۔ دوست کہتے ہیں کہ سر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن کتابوں کا مصنف بنوں گا۔ استاد کہتے ہیں کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں، بات دل پہ لگتی ہے، اور وہ لڑکا 10 کتابیں لکھ کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، وہی لڑکا جب ایک سیمینار کا ٹکٹ لینے کے لیے جاتا ہے، راستے میں اس کی موٹر سائیکل بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہاتھ میں اس بائک کو لیے چلتا ہے تو آسمان سے بارش برسنے لگتی ہے۔ بارش میں بھیگے کپڑوں میں اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگتی ہیں، تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ آج کا سیمینار تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ہاں، یہ وہی لڑکا تھا جب 7 تک فیل ہو کے پہنچتا ہے اور 8 میں استاد کی ایک تھپکی اس کو ٹاپر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں، وہ لڑکا قاسم علی شاہ بن جاتا ہے۔ ایک تھپکی، وہ ایک سیمینار اور استاد کا وہ ایک جملہ اس کو پاکستان کا موٹیویشنل سپیکر بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ہاں، جب وہ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی لے کر شروع کرتا ہے اپنا سفر اور آج ایک پوری فاؤنڈیشن بنا دیتا ہے، اور لوگ اس فاؤنڈیشن کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک شخص ایسا بھی تھا جب وہ اینٹوں کی دیواریں کھڑی کیا کرتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہی دیواروں کے سائے میں اس کے مشاعرے ہونے لگے اور لوگ اس کو احسان دانش کے نام سے جاننے لگ گئے۔ ہاں، وہ ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس کی کار ایک کھائی میں جا کر گرتی ہے اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہاں، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتی ہے، لیکن ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے ایک خواب دیکھتی ہے، ہاں، کہ ایک دن موٹیویشنل سپیکر بنوں گی، اور پورے پاکستان کو وہ بن کر دکھا دیتی ہے۔ اور صرف موٹیویشنل سپیکر نہیں، آج وہ ایک برانڈ ایمبیسڈر بھی ہے، آج وہ ایک آرٹسٹ، آج وہ ایک سنگر بھی ہے، اور آج وہ لڑکی منیبہ مزاری بھی ہے۔ ہاں، اگر تم سوچ سکتے ہو نا تو پھر کر بھی سکتے ہو۔ ہاں، وہ ایک لڑکا ایسا بھی تھا جب بچپن میں اس کی معذوری کو دیکھ کر ایک عورت اس کی ماں سے کہتی ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ خدا اس کو اپنے پاس بلا لے۔ یہ بات اس کے دل پہ لگتی ہے اور وہ کہانیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب کہانیاں اس کی اخبار میں چھپ کر آتی ہے نا تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میں نے کہانیاں کیسی لکھی ہیں اور کس طرح اخبار میں چھپ کر آئی ہیں، پر ہاں، اس وقت بھی نہیں ٹوٹنے دیتا، اور پھر کیسٹ سن کر 1500 کتابیں زبانی یاد کر دیتا ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا RJ بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور لوگ اس کو RJ محسن نواز کے نام سے جاننے لگتے ہیں۔ ہاں، لوگ اس کو RJ محسن نواز کے نام سے جاننے لگتے ہیں۔ کبھی سمندر کے کناروں پر بیٹھ کر کوئی غوطہ خور نہیں بنتا، سمندر میں اترنا پڑتا ہے اگر تیرنے کی ضد لی ہوئی ہے تو۔ تمہارے ارادوں میں جتنی جان ہوگی نا، اتنی اونچی ہی تمہاری اڑان ہوگی۔ اور قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین استاد وہ ہے جو تمہارے سوچنے کا انداز بدل ڈالے۔ قاسم علی شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی وقت بدلتی ہے جب آپ خود اسے بدلنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں، اور جو تم سوچ سکتے ہو نا وہ حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ بڑے ارادوں کی تکمیل کے لیے چھوٹے دائروں سے نکل کر سوچنا پڑتا ہے۔ ہاں، چھوٹے ارادوں سے نکل کر، چھوٹے دائروں سے نکل کر، چھوٹی سوچوں سے نکل کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر نصیب کو بدلنا چاہتے ہو نا تو خود کو بدل ڈالو، نصیب خود بخود بدل جائے گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر نظارہ بدلنا چاہتے ہو نا تو نظر کو بدل ڈالو، نظارہ خود بخود بدل جائے گا۔ اور برے دنوں میں جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ تمہاری اچھے دنوں میں پہچان بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ دنیا تمہیں سنے تو تم پڑھو اتنا کہ دنیا تمہیں سننے پر مجبور ہو جائے۔ برے دن تمہیں کامیابی کے راستے پر لاتے ہیں، اور اچھے دن دنیا کے سامنے تمہاری پہچان بناتے ہیں۔ ایک بادشاہ ایک دفعہ 2 باز لے کے آتا ہے، اس کا ایک باز تو فضا میں بہت اونچی پرواز بھرتا ہے، لیکن ایک باز اڑ نہیں پاتا۔ بادشاہ اعلان کروا دیتا ہے کہ جو میرے اس باز کو اڑائے گا میں اس کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پر کوئی بھی شخص اس کے باز کو اڑا نہیں پاتا۔
پر ایک شخص نکل کر کہتا ہے کہ میں تمہارے باز کو اڑاؤں گا۔ بادشاہ کہتا ہے جاؤ اور اڑا دو۔ وہ شخص کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے اور بادشاہ سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے باز کو اڑا دیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا کہ تم نے اڑا دیا، جو مانگو گے وہ دوں گا، پر شرط یہ ہے کہ پہلے بتاؤ کہ تم نے اڑایا کیسے ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تمہارے باز کو اڑانے کی بھرپور کوشش کی، پر وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے اس پگڈنڈی کو بھی ہلایا جس پر تمہارا باز بیٹھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا تھا۔ پھر میں نے اس پگڈنڈی کو ہی کاٹ دیا، اور جیسے ہی کاٹا تمہارا باز فضا میں اڑنے لگا۔ ہاں یاد رکھنا کہ جس دن تم اپنی زنجیر کو کاٹ کر آگے نکلو گے نا، اسی دن تم اونچی پرواز میں بڑے بازوں کے ساتھ اڑ پاؤ گے۔ ایک ہاتھی ایک زنجیر میں بندھا ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن اسی زنجیر میں بندھا رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زنجیر توڑ سکتا ہے پر توڑتا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کا ٹرینر کہتا ہے کہ بچپن میں ہم نے اسے اس زنجیر سے باندھا تھا، آج اس کا پورا دماغ اس زنجیر میں بندھ چکا ہے، اسی لیے آج یہ اس کو توڑ کر باہر نہیں نکل سکتا۔ یاد رکھنا کہ جس دن تم زنجیروں کو توڑ کر نکلو گے نا، اسی دن تم زمانے میں انقلاب لے کر آؤ گے۔ والٹ ڈزنی نے کہا تھا کہ آپ تعبیر میں بدلے جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم میں دم ہو۔ اور یاد رکھنا کہ ناکامی کبھی بھی تجھ سے کامیاب ہونے کا عزم چھین نہیں سکتی۔ ہاں ناکامی کبھی بھی تم سے کامیاب ہونے کا عزم چھین نہیں سکتی۔ اگر تم اپنی آسائشوں اور سہولتوں سے باہر نکلو گے نا، تو اسی وقت طوفانوں کا مقابلہ کر پاؤ گے، اور جہاں لڑنا لازم ہو جائے نا، وہاں مد مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ ہار جیت تو مقدر کی بات ہے، تم ایسے لڑو کہ تم ہارے ہوئے لشکر کے جیتے ہوئے سپاہی بن جاؤ۔ ہاں لشکر تو ہار جائے گا لیکن تمہارا نام تاریخ میں رقم کر دیا جائے گا۔ ہاں تمہارا نام تاریخ کے ان حسین اوراق پر لکھ دیا جائے گا۔ اگر کچھ پانا ہے نا تو کچھ کھونے کا حوصلہ بھی پیدا کرو، اور جو روشنی سے خوف کھاتے ہیں نا، اندھیرے ان کا مقام بن جاتے ہیں۔ اگر سوچ کامیاب ہونا تو کبھی بھی کوئی ناکامی تیرے سامنے ٹک نہیں پائے گی۔ اور یاد رکھنا کہ ضروری یہ نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ کامیابی ہاتھ کی لکیروں میں نہیں بلکہ ماتھے کے پسینوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور صبح کی ایک مثبت سوچ تمہارے ایک دن کو بدل کر رکھ سکتی ہے، اور تمہارے ایک دن کی مثبت سوچ زندگی بدل کر رکھ سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم نے بدلنے کی ٹھان لی ہونا تو تم زمانے کو بھی بدل کر رکھ سکتے ہو، لیکن صرف خود کو بدلنا ہے، زمانہ خود بخود بدل جائے گا۔ ہاں زمانہ خود بخود بدل جائے گا، اور یہ آپ کی سوچ طے کرے گی کہ آپ کیا بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ کچھ بننے کے لیے ہے نا تو آپ زمانے میں کچھ بن کر دکھا دو گے۔ ہر صبح ایک نیا خواب، ایک نئی امید، ایک نئی امنگ لے کے اپنی منزل کی جانب پہلا قدم اٹھا دو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب منزل بھی تیری جانب بڑھنے کا فیصلہ کر لے گی۔ ایک ایسا دن لا کہ جب زمانہ تجھ کو دیکھ کر خود کو بدلنا شروع کر دے۔ ایک وقت ایسا لا کہ جب لوگ تجھ سے ملنے کے لیے لائنوں میں تیرا انتظار کیا کریں۔ بیٹا اس وقت کو لانے کے لیے خود کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ ہر صبح خود کو خود جگانا پڑے گا اور اپنی منزل کی جانب خود کو خود بڑھانا پڑے گا۔ ہاں اپنی منزل کی جانب خود کو خود بڑھانا پڑے گا۔ ہر صبح اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھنا اور خود سے کہنا کہ تو ہی وہ شخص ہے جو ہر ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے، کہ تو ہی وہ شخص ہے جو بڑے بڑے سفروں کو، جو بڑی بڑی منزلوں کو آسانیوں سے طے کر سکتا ہے۔ اتنی محنت کرنا شروع کر دے، ہر صبح اٹھ کر اپنی منزل کی جانب اتنی تیز دوڑ لگا کہ ایک صبح ایسی آئے کہ جب کامیابی بھی تجھ سے کہے کہ اٹھ بیٹا اٹھ، یہ تیرا حق ہے اور لے لے۔ خود کو اس قابل بنا دے کہ تیری ہاتھ کی لکیریں بھی بدلنے پر مجبور ہو جائیں، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے۔ ہاں
بتا تیری رضا کیا ہے۔ یقین کے ساتھ اس خدا پر یقین رکھ کے اپنی منزل کی طرف چل پڑنا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہر صبح سورج سے پہلے اٹھنا اور اپنی منزل کو سلام کرنا، پھر ایک صبح ایسی آئے گی جب کامیابی سورج سے پہلے اٹھ کر تجھے سلام کرے گی کہ بیٹا تو سب سے پہلے اٹھا کرتا تھا، میں آج سب سے پہلے تجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اور کپل دیو کی وہ لائن آج بھی مجھے یاد ہے جب وہ کہا کرتے تھے کہ صبح 4 بجے اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا بلکہ گراؤنڈ میں قدم رکھنے کا وقت ہوتا ہے، اپنی پریکٹس کو سٹارٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے اٹھتے ہیں نا وہی کامیاب لوگوں کی پہلی صفوں میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تو دنیا میں خود کو کسی چیز کے قابل بنانا چاہتا ہے نا تو خود کو اس قابل بنا دے کہ لوگ تیری قابلیت کو دیکھ کر تجھ سے ملنے کے لیے مجبور ہو جائیں، کہ لوگ تیری قابلیت کو دیکھ کر تجھ سے ملنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اور جو خود کو جگا لیتے ہیں وہ نسیموں کو جگا دیتے ہیں۔ اٹھ کر جلدی منزل کی خاطر ایک صبح وہ زمانے کو ہلا دیتے ہیں۔ ہر صبح ان کی منزل ان کو اٹھاتی ہے، لوگ سوئے رہتے ہیں، ان کی کوشش ان کی قسمت کو جگاتی ہے۔ اور ایک صبح ایسی آتی ہے جب کامیابی ان کو آواز دے کر بلاتی ہے کہ یہ تیرا حق ہے اور تیرا حق تیرے انتظار میں کھڑا ہے۔ اٹھ اور اتنی تیز دوڑ لگا کہ اس وقت تک دم نہ لے جب تک کامیابی تیرے مقدر میں لکھ نہ دی جائے۔ ایک 16 سال کا لڑکا اپنے کرکٹ کیریئر میں قدم رکھتا ہے، پہلی مرتبہ بیٹنگ لائن پر جاتا ہے، اپوزٹ سائیڈ پہ سدھو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ سدھو پوچھتے ہیں کہ کر پاؤ گے؟ جی ہاں میں کر دوں گا۔ بالنگ لائن پہ وقار یونس، وسیم اکرم جیسے تیز ترین بالرز کی اتنی تیز بالنگ کہ بال زمین پہ پڑتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ پہلی بال پڑتی ہے زو کر کے نکل جاتی ہے، دوسری بال پڑتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن جب تیسری بال زمین پہ پڑتی ہے بال باؤنس ہوتی ہے اور سیدھی آ کے ناک پہ لگتی ہے، ناک سے خون پانی کی طرح بہنے لگتا ہے اور اس کی شرٹ، اس کا ٹراؤزر اور اس کے شوز خون میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ گراؤنڈ میں قدم رکھتے ہیں، اس کی ناک پر پٹی کرتے ہیں، اسٹریچر کی کال دیتے ہیں، اسٹریچر آتا ہے اور اس پلیئر کو اس اسٹریچر پر لٹا کے جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ سر میں پھر کھیلوں گا، ہاں سر میں پھر کھیلوں گا۔ سدھو پوچھتے ہیں کہ آر یو اوکے؟ یس ہاں میں پھر کھیلوں گا۔ ناک پہ پٹی لگی ہے، گراؤنڈ میں اتار دیا جاتا ہے، اگلی بال ہوتی ہے باہر نکل کر چوکا لگا دیتا ہے۔ گراؤنڈ میں شور سا مچ جاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ جو گر گر کر اٹھتے ہیں نا وہ بازیگر بنتے ہیں۔ اور پھر جب آسٹریلیا میں بریڈ ہاک کا سامنا کرنے کے لیے وہی کھلاڑی گراؤنڈ میں اترتا ہے، بریڈ ہاک پہلی بال پر آؤٹ کر دیتا ہے۔ اور جب میچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ سر مجھے آپ کے آٹوگراف چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بال پر آؤٹ کیا ہے، میں اس میچ کو یاد رکھ سکوں گا، اس وقت وہ پلیئر کہتا ہے کہ یہ دن تمہاری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد اتنی تیز پریکٹس کرتا ہے کہ پھر کئی مرتبہ آسٹریلیا کے میدان میں آسٹریلیا کا سامنا اور پھر اسی بالر کا سامنا، لیکن پھر ہار نہیں مانتا اور بتا دیتا ہے کہ میرے حوصلوں میں جان ابھی باقی ہے، میں نے ابھی تو صرف دوڑ بری ہے، اڑان ابھی باقی ہے۔ اور وہ پلیئر کوئی عام پلیئر نہیں بلکہ گاڈ آف کرکٹ سچن ٹنڈولکر تھا۔ ہاں وہ گاڈ آف کرکٹ سچن ٹنڈولکر تھا۔ اور کہتے ہیں نا کہ آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہے، آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہے، ہم وہ پتے نہیں ہیں جو ہواؤں سے چڑھ جائیں گے، ہم وہ پتے نہیں ہیں جو ہواؤں سے چڑھ جائیں گے۔ اور کسی کی کیا مجال کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ علم وہ خزانہ ہے جو بغیر محنت کے کبھی مل نہیں سکتا، اور علم جب آنے لگتا ہے نا تو بندہ زمانے میں چھانے لگتا ہے۔
اور یہ علم کبھی راستوں میں نہیں ملتا بلکہ اس علم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس وقت تک جب تک کامیابی تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے۔ راتوں کو اٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ مفت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں مفت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر علم چاہیے نا تو پھر راتوں کو اٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھیک تو مفت میں مل جاتی ہے، پر یاد رکھنا کہ اس کے لیے بھی عزت نفس گرانی پڑتی ہے۔ اگر علم چاہیے نا تو پھر راتوں کو اس وقت تک پڑھنا پڑے گا جب ساری دنیا سو جاتی ہے، اس وقت اکیلے جاگنا پڑے گا۔ ہاں محنت اتنی خاموشی سے کرنی پڑے گی کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے گی، ہاں تمہاری کامیابی پوری دنیا میں شور مچا دے گی۔ رکنا نہیں، بس چلتے جانا ہے، تم اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ ایک زمانہ ہے، اور اتنا پڑھنا کہ جب تم بولو نا تو لوگ لکھنا شروع کر دیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کی باتوں پہ اتنی تالیاں نہیں بجیں گی جتنی تمہاری انٹری پہ بجا کرے گی، ہاں جتنی تمہاری انٹری پہ بجا کرے گی۔ بس تھکنا نہیں، جھکنا نہیں، ہار نہیں ماننی، کامیابی اگلے قدم پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، ہاں کامیابی اگلے قدم پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہارنے لگو حوصلہ تو اتنا یاد رکھنا کہ بنا محنت کبھی تخت و تاج ملا نہیں کرتے، بنا محنت کبھی تخت و تاج ملا نہیں کرتے، اور ہر ایک طوفان راستے کی رکاوٹ بننے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان راستوں کو صاف کرنے کے لیے بھی زندگی میں آیا کرتے ہیں، ہاں کچھ طوفان راستوں کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا، ہاں اور قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں بلکہ سازشیں کی جائیں، ہاں اور مولا علی کہتے ہیں کہ لوگ اسی درخت کو پتھر مارتے ہیں جس کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر راستے میں رکاوٹیں آ بھی جائیں نا تو یاد رکھنا کہ چونٹی کے راستے میں اپنا ہاتھ رکھو، وہ راستہ بدل کر نکل جاتی ہے پر رکتی نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں جب تک اپنی منزل کو پا نہ لوں میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے جھکنا نہیں ہے، ہاں میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے جھکنا نہیں ہے۔ خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہاری قابلیت پہ ناز کرنا شروع کر دیں، لوگوں کی مثالیں نہیں دینی، خود ایک ایسی مثال بنو کہ لوگ تمہاری مثالیں دینا شروع کر دیں۔ خواب دیکھنا آسان ہے مگر خوابوں کو حقیقت میں بدلنا دشوار ہے، لیکن جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں نا وہ ایک دن زمانے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ ہمیں ملک پاکستان چاہیے، and the great leader قائد اعظم was the man who changed the dream of اقبال in reality، اور ایک قائد اعظم وہ شیر تھا جس نے اقبال کے خواب کو حقیقت میں بدل کر رکھ دیا۔ جیف بیزوس نے خواب دیکھا تھا کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بنوں گا، اور اس نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہاں خواب حقیقت میں بدلے جا سکتے ہیں۔ اور جیف بیزوس کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بنوں گا، اور کبھی بھی میں نے اپنی سوچ پہ شک نہیں کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں ایک دن بن جاؤں گا، and that's the power of a belief system، اور یقین کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے۔ کاشف علی شاہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ سر I want to be like you، کہ میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، دنیا میں کر جاؤ کچھ ایسا کہ ہر کوئی کرنا چاہے آپ کے جیسا، اور خوابوں کے اس سفر میں لوگ تجھے رلائیں گے، لوگ تجھے ستائیں گے، ہاں لوگ تجھے ستائیں گے، پر ہار نہ ماننا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہی لوگ تیری کامیابی پہ شور مچائیں گے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ اپنی گردن کو نیچے رکھ کے اپنی منزل کی طرف نکل پڑو، جب تم گردن اٹھاؤ گے نا تو یہ زمانہ تیرے ساتھ چل رہا ہوگا، مگر ہار نہ ماننا، نیور گیو اپ۔ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ دریا ہمیشہ بولتے ہیں، سمندر کی طاقت کا اندازہ اس کی خاموشی سے لگایا جاتا ہے، اور اپنے خوابوں کو اس وقت تک حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے رہو جب تک تمہارا پین تمہاری پاور میں، تمہارا ویژن تمہاری وکٹری میں نہ بدلے، اس وقت تک
کوشش کرتے رہو، اور جب کوئی کہے نا یہ کام تیرے بس کا نہیں تو اس کام کو کرنے میں پہلے سے زیادہ مزہ آتا ہے کہ رکھ حوصلہ، منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، تھک کر نہ بیٹھے منزل کے مسافر، منزل بھی آئے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ دی پین یو فیل ٹوڈے will be the strength you feel tomorrow.